الرحمن الرحیم۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی قدر کی بات چل رہی تھی، اور یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ اچھے نام جو لگتے ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور چونکہ ان ناموں کے بگاڑ کا خدشہ ہوتا ہے کہ عبداللہ کو بگاڑ کر لوگ کچھ اور بولنے لگیں گے اور عبد الرحمن کو بگاڑ کر لوگ کچھ اور کہنے لگیں گے، تو اس وجہ سے بعض فقہا نے اس سے منع کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نام نہ رکھے جائیں لوگوں کی جہالت کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عبداللہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جہاں پر 29ویں پارے میں سورہ جن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ، اور جب وہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو مشرکین مکہ کا رویہ کیا ہوتا ہے اس بارے میں تذکرہ فرمایا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالی نے عبدیت کی نسبت اپنے اسم گرامی رحمان کی طرف کی ہے، اور یہاں پر فرمایا ہے کہ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں، اور یہ رحمان کے بندوں کا تذکرہ سورہ فرقان کے آخر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو جو نام رکھنے کی بات تھی، کل ایک بات آئی تھی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، ان کے والد اور دادا کی جو بات ہے وہ صحیح بخاری میں آئی ہے، اور صحیح بخاری میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا سے یہ بات کہی، اور غالباً ان کے دادا کا نام لینا رہ گیا تھا، تو آپ نے ان سے فتح مکہ کے موقع پر پوچھا۔ صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسیب سے یہ روایت کی، انہوں نے اپنے والد کے متعلق کہا اور اپنے دادا کے متعلق کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو یہ فتح مکہ کا دن تھا، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا نام حزن ہے، اور حزن کا مطلب سخت زمین، سخت چیز کے آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت سہل، تم نرم ہو اور تم میں آسانی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہی بات کہ بعض روات نے اور الفاظ نقل کیے ہیں اور بعض حضرات نے کچھ اور الفاظ نقل کیے ہیں، بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے والد کے نام کو اس نام پر ترجیح نہیں دوں گا، یعنی یہ کہ اپنا نام نہیں بدلوں گا۔ تو یہ جو انہوں نے نام نہیں بدلا، تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ ان کی سختی اس خاندان میں آ گئی، اور اگر وہ اپنا نام بدل دیتے تو یہ سختی نہ دیکھنی پڑتی، یہ سختی ہمارے خاندان میں نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ مختلف حضرات نے مختلف الفاظ اس کے نقل کیے ہیں، کہیں تو یہ ہے کہ میں اپنے والد کے نام کو نہیں بدلوں گا، اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مناسب الفاظ میں انہوں نے معذرت کر دی ہے۔ تو الفاظ کچھ بھی ہوں، بہرحال سارے کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ یہی نکلتا ہے جو عرض کیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کنیت رکھی جاتی تھی۔ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ابو القاسم تھی، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مذاہب نقل کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ فقہا تو مطلقاً منع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کا نام محمد رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، کنیت ابو القاسم نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اس کو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، ان کا مسلک یہ تھا۔ دوسری بات یہ نقل کی گئی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں مطلقاً جواز لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا نام تو رکھ لو مگر میری کنیت نہ رکھا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب وہ بات نہیں رہی، اور زیادہ واضح، زیادہ اچھا قول یہی ہے، اور اسی لیے بہت اس کے شواہد اور دلائل مل جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد حتیٰ کہ ان کی حیات طیبہ میں بھی ابو القاسم کنیت رکھی گئی۔ اور تیسرا مسلک یہ ہے کہ جس آدمی کا نام محمد ہو تو اس انسان کے لیے یہ جائز نہیں، اور باقی اس کے علاوہ سب ناموں کے لیے کہ ابو القاسم کنیت رکھنی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ظاہری تھے انہوں نے بہت مبالغے سے کام لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ابو القاسم کنیت رکھ ہی نہیں سکتا چاہے اس کے بیٹے کا نام قاسم ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بہت غلط چیز ہے، محض مبالغہ ہے، اور بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس بات کو بیان کرنا ہے، کیونکہ امت میں کئی ایک افراد ایسے گزرے ہیں جو کہ یہ کنیت رکھتے تھے۔ رہ گیا یہ کہ کوئی نام محمد رکھے تو یہ محمد نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لیکن اس سے منع فرمایا، اور بہت سی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس لیے منع کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا بہت احترام بھی کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرح، اور انہوں نے اپنے بھائی زید رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ایک شخص کو دیکھا تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ جب اس نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا اس کا نام لے کے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ شدید نکیر کی، برا منایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جس کا نام بھی محمد ہے وہ اپنے نام کو تبدیل کر دے۔ لیکن محمد ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود میرا نام رکھا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ خاموش ہو گئے۔ تفصیل سے ان کی بات آ جائے گی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس مسلک کی وجہ سے حنفی فقہا نے یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے ناموں میں محمد نام رکھنا بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کہ جب وہ اس بچے کو کچھ کہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی توہین ہو سکتی ہے، اور الیاذ باللہ یہ بات گناہوں میں شامل ہے۔ اسی طرح اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ جبرائیل یا میکائیل اس قسم کے نام بچوں کے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ ایسے نام ہیں جو تنہا بھی ہیں، اکیلے بھی ہیں، اور پھر ڈر یہ ہے کہ لوگ ان ناموں کی بے حرمتی کریں گے اور اپنی جہالت کی وجہ سے بے ادبی سے کام لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض فقہا احناف میں سے ہی وہ اس کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نام تو یہی رکھ لیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کا کوئی اور نام رکھ لیا جائے، بچے کو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے کوئی اور نام بھی رکھ لیا جائے، تاکہ اصل نام تو یہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے مطابق ہو جائے گا، مگر یہ کہ اس بچے کو برا بھلا کہنا ہے، کسی نے اور کچھ کہنا ہے تو وہ اس کا وہ نام لے گا جو عام زبانوں پر آ جائے گا۔ اور طبرانی میں یہ روایت آئی ہے محمد ابن فضالہ کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میں 2 ہفتے کا تھا،
بچہ تھا، 2 ہفتے پہلے میری پیدائش ہوئی تھی، تو والد ان کے لے کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا نام میرے نام پر رکھنا، البتہ اس کی کنیت میرے نام کی کنیت نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی یہ تو بہت جگہ آیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ کے بعد میرے ہاں اولاد ہو تو میں اس کا کیا نام رکھوں، کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پہ رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا اور اس کی کنیت ابو القاسم رکھنا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہی اجازت تھی اور ان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دی گئی، لیکن یہ خیال زیادہ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنے ہی بچوں کے نام محمد رکھے ہیں اور کتنے ہی بچوں کی کنیت بھی ساتھ ساتھ ابو القاسم ارشاد فرمائی ہے، اس کی تفصیل بھی آگے چل کر آ جائے گی، آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ اور اسی طرح امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں اس معاملے میں نقل کی ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے بیٹوں کے نام محمد اور کنیت رکھی، مثلا محمد ابن طلحہ تھے، ان کے متعلق بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو القاسم رکھی تھی، اور یہ تفصیل سے بھی آ جائے گی۔ اسی طرح دوسرے جو ہیں یہ محمدین جو کہلاتے تھے، ان میں محمد بن ابو بکر تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے صاحبزادے کا نام محمد رکھا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد بن سعد رکھا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہے کہ ان کا بیٹے محمد بن جعفر تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، اور محمد بن حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور محمد ابن اشعث رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور یہ سب کے سب لوگ جو تھے اپنی کنیتیں انہوں نے ابو القاسم ہی رکھی تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے بعد کنیت بھی انہی کی انہوں نے اختیار کی تھی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پہ جو کچھ لکھا ہے، ایک مقام پہ جو کچھ انہوں نے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں جمہور امت کا مذہب یہ رہا ہے، فقہا کا اسلاف میں سے بھی اور ان کے بعد آنے والوں میں سے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت کے دونوں ہی رکھنے جائز ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منع تھا، اور ان کے بعد اس چیز کی ممانعت نہیں رہی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی پر جو باب باندھا تھا، کل اس کے متعلق کچھ چیزیں تھیں۔ ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ذکر کیے ہیں، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے نام گنوائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اسماء گرامی ذکر کیے ہیں، ایک تو محمد کا ذکر کیا ہے، اور 4 مرتبہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلی مرتبہ آیا ہے یہ سورہ آل عمران میں، اور اللہ تعالی نے وہاں بتلایا ہے کہ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری جگہ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے، اور وہاں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آخری وہ ہستی ہیں۔ تیسری جگہ
سورہ قتال کے آغاز میں، سورہ محمد بھی جسے کہتے ہیں، اس کے آغاز میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بما نزل علی محمد، جو چیز ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، ایمان والے اور اعمال صالح کرنے والے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور چوتھی جگہ وہ ہے جو سورہ فتح میں ہے، اور اللہ تعالی نے وہاں فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور ایک احمد کا بھی ذکر فرمایا ہے، جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ من بعد اسمہ احمد، اور اس کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے بعد ایک پیغمبر، ایک رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا ہے سورہ صف میں 28ویں پارے میں آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یہ جو ہے، یہ دونوں کے دونوں بہت زیادہ مشہور ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا ہے، یعنی احمد، وہ بھی محمد کی طرح بہت مشہور ہے۔ اس کے معنی جو کچھ بھی ہیں کل عرض کیے تھے، تفضیل کے صیغہ سے ہے احمد۔ اور اس کے متعلق ایک رائے یہ بھی ہے کہ احمد الحامدین، کہ سب سے زیادہ اللہ تعالی کی حمد کرنے والے شخص کا نام احمد ہوا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں عطا کیا جائے گا، عنایت فرمایا جائے گا، اور وہ مقام محمود ایسا ہے جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قیامت کے احوال میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالی جب اس کائنات کا حساب شروع کریں گے، لوگوں کا، انسانوں کا، باقی مخلوقات کا، تو ہوگا یہ کہ اللہ تعالی کے غصے کی وجہ سے کسی کو وہاں جانے کی ہمت نہیں پڑے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جا کے اپنا سر اللہ تعالی کے سامنے رکھ دوں گا، سجدہ کروں گا، اور پھر اس سجدے میں مجھے کچھ ایسی حمد و ثنا کے کلمات مجھے سکھائے جائیں گے جو اب بھی میں نہیں جانتا۔ تو وہ حمد و ثنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور مقام محمود جو نصیب ہوگا، وہ سب کچھ یہی ہے کہ سب سے زیادہ حمد اللہ کی کرنے والے، مبالغے کا صیغہ گویا آ گیا، مبالغے سے یہ مراد نہیں ہے کہ الیاذ باللہ کوئی جھوٹ شامل ہے، مطلب اس کا عروج، انتہا۔ اسی لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سب حماد تھے۔ حماد کا مطلب بہت اللہ کی تعریف کرنے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد تھے، یعنی سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ کے جس نے اللہ کی تعریف کی ہے وہ تھے۔ اور یہ جو ہے محمد بھی اسی طرح کہا گیا ہے کہ حمد کے صیغے سے مشتق ہوا ہے کہ اللہ تعالی محمود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی عرض کیا تھا، تاریخ صغیر میں آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شعر نقل کیا ابو طالب کا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا بھی شعر ہے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اور عرش والے نے اپنے نام محمود سے نکال کر یہ نام تجویز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سو عرش والا تو محمود ہے اور یہ محمد ہیں، یعنی ایسی ہستی ہے۔ محمد کا مطلب یہ کہ جو بار بار اللہ کی تعریف کرتی ہے، بار بار خدا کی تعریف، خدا کا شکر ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اصل عبادت اللہ کا شکر ہے، بس خدا کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہی رہے، بس اصل عبادت جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالی کے جتنے انعامات ہیں ان کا استحضار کر کے، انہیں سوچ کر بے اختیار بھی اور اپنے ارادے اور اختیار سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، تو اللہ تعالی کی طرف سے ان انعامات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا پاؤں جب کٹا ہے تو انہوں نے کہا، کسی نے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا 4 ہاتھ پاؤں دیے تھے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، ایک واپس لے لیا اور باقی سارے میرے موجود ہیں۔ تو آدمی جب خدا کا شکر ادا کرنا چاہے
تو مشکلات اور مصائب میں بھی خدا کی تعریف، خدا کی حمد و ثنا کے مواقع دیکھ لیتا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی چیزیں نقل کی ہیں، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسم گرامی احمد رکھا گیا ہے وہ محمد سے بھی پہلے تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کی خبر دی ہے، اور پھر قرآن نے آ کے بتایا ہے کہ ان کا نام محمد ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک اور اچھی بات بھی ارشاد فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی تعریف کرنے سے قبل، اس امت کی تعریف کرنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اور اسی طرح آخر پہ پہنچ کے اللہ تعالی کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی بھی یہی ہستی ہیں، وہ وہی بات ہے جو عرض کی ہے پہلے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سورت بھی عنایت فرمائی، سورت الحمد اسے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور قیامت میں جو جھنڈا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا وہ بھی لواء الحمد ہے، یعنی حمد کا جھنڈا ہے، اور مقام محمود بھی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے تو وہ بھی خدا کی حمد سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے تھے اپنے اسماء گرامی کا، اور یہ بتاتے تھے کہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا اسماء گرامی عنایت فرمائے ہیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ احمد، محمد، حاشر، مکفی، نبی الرحمہ، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام گنوائے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ میرے 5 نام ہیں۔ اب یہ 5 کا عدد جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا ہے، یا یہ کہ راوی نے معنوی طور پہ حدیث نقل کی ہے اور اپنے پاس سے اس نے 5 کا کہہ دیا ہے۔ اکثر حضرات کی زیادہ رائے یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول ذکر نہیں فرمایا اور 5 کا نہیں ارشاد فرمایا، اور یہ اپنے نام گنوائے، اور راوی نے بالمعنی روایت نقل کی ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کا رد کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ لوگوں نے مطلب مراد ان کی یہ ہے کہ کہا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کی اور ایک اور روایات میں بھی آئے ہیں۔ اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے تھے سنبھال کے، اس لیے آپ سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں ہوا۔ پھر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا وقت اتنا قریب آتا جا رہا تھا کہ کاہن اور عیسائیوں کے، یہودیوں کے جو علماء تھے وہ انہیں اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کا وقت قریب ہے، تو اس زمانے میں پھر انہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھنا شروع کیے، اور 6 نام ذکر کیے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ 7واں کوئی نہیں۔ اور سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے روز الانف میں انہوں نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا سوائے 3 کے، اور انہوں نے پھر اس 3 کو گنایا کہ محمد ابن سفیان تھے ایک، اور محمد ابن اوہیہ تھے، اور تیسرے جو تھے محمد ابن حمران تھے، اور سہیلی نے ان چیزوں کو لکھا ہے۔ ان کے بعد آئے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اب بات اس پہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد نام کسی کا تھا یا نہیں تھا، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا کہ میں نے ساری تحقیق کے بعد ایک پورا کتابچہ اس پہ لکھ دیا ہے، جز لکھ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے لوگوں کے نام محمد تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 20 کے قریب نام ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دوبارہ آ گئے اور ان کی تلخیص کی گئی، تو 15 آدمی ایسے ہیں جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد جو ہے وہ لکھا گیا ہے، رکھا گیا۔
سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں مشہور نام محمد بن عدی رضی اللہ عنہ کا تھا، اور محمد بن عدی بن ربیعہ جو ہیں ان کے متعلق لکھتے ہیں وہ کہ ان کی حدیث بھی ایک لائے ہیں بغوی اور ابن سعد اور ابن شاہین اور ابن سکن وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک حدیث بھی نقل کی ہے، اور اس لیے وہ محمد ابن عدی کا شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کرتے ہیں۔ اس پہ تنقید کی ہے ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اس لیے اس موضوع پر جب بھی کوئی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یا کسی کی بھی تصریحات دیکھنا چاہے کہ محمد نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کس کس کا تھا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی اسد الغابہ کا بھی مطالعہ کرے، جہاں پہ محمد کا لفظ آیا ہے کہ کس کس کا نام پہلے رکھا گیا تھا، اور انہوں نے بڑی کڑی تنقید کی ہے ان روایات پہ۔ محمد ابن عدی کو بھی انہوں نے صحابی نہیں مانا، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بھی اور بعض حضرات کے بقول تہذیب التہذیب میں بھی محمد ابن عدی کو صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین میں سے شمار کیا ہے۔ اور کسی نے پوچھا محمد ابن عدی بن ربیعہ سے کہ آپ کے والد نے جاہلیت کے زمانے میں آپ کا نام محمد کیسے رکھا، تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے میرا نام محمد کیسے رکھا، تو انہوں نے کہا ہم 4 دوست تھے بنو تمیم کے، میں ان میں سے ایک تھا، یعنی عدی۔ محمد ابن عدی کہتے ہیں میں نے والد سے پوچھا، تو ان کے والد عدی ہوئے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ عدی کہتے ہیں ایک میں تھا، ایک میرا دوست تھا سفیان بن مجاشع، تیسرا یزید ابن عمر تھا، اور چوتھے اسامہ بن مالک تھے، اور ہم چاروں نکلے، بنو تمیم میں سے ہم تھے، اور ہم گئے ہیں کسی کام سے شام کی طرف، وہاں کے بادشاہ سے گورنر سے ملنا تھا، تو ایک جگہ یہ اترے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہاں جو تھا جس عبادت خانے میں یہ اترے تھے، اس آدمی نے جہاں وہاں کا جو نگران تھا، اس نے کہا تم ایسی زبان بول رہے ہو عربی جو ہمارے علاقوں میں نہیں بولی جاتی، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا تمہارے ہاں تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کا کیا نام ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اس کا نام محمد ہوگا۔ تو یہ چاروں دوست تھے، یہ واپس آئے، اور پھر جب بھی خدا نے کسی کو بیٹا دیا انہوں نے اس کا نام محمد ہی رکھا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ نے بھی ایسی چیزیں نقل کی ہیں، اور اس لیے دوسرا نام جو عربوں میں کہا جاتا ہے وہ ان 4 کے علاوہ کہتے ہیں محمد ابن اوحیحہ تھے۔ اس پہ بھی تنقید کی ہے ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کی کتاب اسد الغابہ دیکھنی چاہیے۔ اور دوسرے جو تھے یہ تھے، اور تیسرے محمد ابن عقبہ تھے۔ یہ تینوں، بلکہ ان میں سے 2 جو ہیں محمد ابن اوحیحہ جو ہیں، اور محمد ابن اوحیحہ کا پورا نام محمد بن اوحیحہ بن عقبہ ہے، دوسرے جو ہیں، اور تیسرے کا نام محمد ابن عقبہ ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور بہت سے لوگ اس مخمصے میں پھنس گئے ہیں کہ یہ محمد ابن اوحیحہ، محمد جو اوحیحہ کا بیٹا تھا یہ وہی شخص، اور محمد ابن عقبہ جو عقبہ کا بیٹا تھا، دونوں ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں، یا حقیقت میں یہ الگ الگ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ محمد ابن اوحیحہ کا بیٹا محمد، ایک بار تو اس کا ذکر کر دیا گیا باپ کی طرف اس کی نسبت کر کے، اور ایک دفعہ اس کا ذکر ہو گیا دادا کی طرف نسبت کر کے، اوحیحہ کا بیچ میں سے لفظ اڑ گیا باپ کا، اور محمد ابن عقبہ اس کو قرار دیا گیا۔ یہ مغالطہ بہت لوگوں کو ہوا ہے۔ بہرحال اگر انہیں 2 مان لیا جائے تو محمد ابن عقبہ تیسرے ہو گئے، اور ان کے بعد محمد بن البراء تھے۔ چوتھا نام ان کا لیا گیا ہے محمد بن براء کا، کہ یہ بھی پہلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعض نے اسے محمد ابن بر بھی لکھا ہے، را کی تشدید کے ساتھ یہ نام بھی ایک گنا گیا ہے۔ اور 5واں نام جو ہے وہ بصرہ والے کہتے تھے محمد بن رحمد کے ازدی، محمد بن رحمد ازدی 5واں نام تھا، جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رکھا گیا۔ محمد بن خولی بھی تھے، حمدان کے تھے، ابن درید نے ان کا ذکر کیا ہے
یہ چھٹے آدمی کہلاتے ہیں۔ محمد ابن حرماز بن مالک جعمری تھے، اور ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسماء گرامی پہ کتاب لکھی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاملے میں تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اس میں انہوں نے محمد ابن حرماز بن مالک جعمری کا ذکر کیا ہے۔ یہ 7 نام ہو گئے۔ 8واں نام محمد ابن حمران کا ہے، جو ربیعہ ابن مالک جوفی کے بیٹے تھے۔ ابن ابی حمران کا اصل نام جو تھا وہ ربیعہ ابن مالک تھا، اور اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ محمد جاہلیت میں ان کا نام لکھا گیا تھا، اور نویں جو ہیں وہ محمد بن خزائی بن علقمہ ہیں، ان کا بھی بنو زکوان میں سے تھے۔ اور ابن سعد نے طبقات میں ان کے متعلق ذکر کیا ہے، اور انہوں نے خود کہا، محمد ابن اسحاق کی روایت میں آتا ہے کہ محمد ابن خزائی کا نام جو رکھا گیا تھا خاندان میں، وہ اس بنیاد پر رکھا گیا تھا کہ جو نبوت اللہ تعالی نے دینی ہے محمد کو، وہ ہمارا بیٹا ہی محمد ہو، حالانکہ وہ محمد ابن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح 10واں نام محمد بن عمر بن مغفل کا ہے کہ محمد بن عمر بن مغفل جو تھے ان کا نام بھی محمد تھا، تو یہ 10واں نام ہو گیا۔ اور 11واں نام جو ہے وہ محمد بن حارث بن خدیج کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابو حاتم سجستانی نے اس کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس کا قصہ بھی نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھے، وہ خود کہتے تھے جن کا نام جاہلیت میں محمد رکھا گیا۔ 12واں نام جو ہے محمد فقینی کا ہے، 13واں نام محمد الاسیدی کا ہے۔ ان دونوں کا تذکرہ بھی یہ انہوں نے طبقات ابن سعد میں انہوں نے ذکر کیا، اور یہ سارے نام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیے ہیں، 6 جلد میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن لوگوں کا نام محمد تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ سارے نام ذکر کیے ہیں، اور پھر تعجب کا اظہار کیا ہے اس بات پر بھی کہ سہیلی جو تھے ان کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ قاضی ایاز نے یہ نام یہ جو قول کہا ہے، قاضی ایاز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صرف 6 نام تھے، اور پھر سہیلی نے کہا ہے کہ یہ 3 نام تھے، تو سہیلی جو بعد میں آئے انہوں نے قاضی ایاز جو ان سے پہلے تھے ان کی بات کو کیوں نہیں تنقید اس پہ کی، کیونکہ سہیلی جو ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ قاضی ایاز کی چیزوں پہ تنقید کرتے۔ قاضی ایاز پہلے، قاضی ایاز جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پر بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اگرچہ اس میں بعض روایات ہیں جن پہ بعد والوں نے تنقید کی ہے، اور علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے اس الشفاء کی شرح بھی لکھی ہے۔ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ شہاب الدین احمد بن محمد الخفاجی تھے، اور 977 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 1069 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بہت طویل عمر، تقریباً 92 سال بنتی ہے ان کی عمر، بڑی طویل عمر انہوں نے پائی تھی۔ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا کی شرح لکھی ہے نسیم الریاض کے نام سے، اور وہ مل جاتی ہے عام طور پہ چھپی ہوئی، اس میں بھی بہت سی چیزیں صحیح ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ جرح کی گئی ہے۔ اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے 477 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 544 ہجری میں۔ ایاز بن موسیٰ بن ایاز ان کا نام تھا، ایاز عین یا الف واد، اور کل عمر ان کی 67 برس ہوئی، تو 477 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، اور یہ جو سہیلی ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں 508 ہجری میں،
تو سہیلی بعد میں پیدا ہوئے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ پہلے پیدا ہوئے. تو قاضی ایاز نے جب 6 کا قول لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کل 6 نام پائے جاتے تھے، تو سہیلی نے روض العنف میں 3 کا قول لکھا ہے. تو انہوں نے قاضی ایاز کا رد کیوں نہیں کیا؟ یہ شکایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہے. اور یہ جو سہیلی ہیں ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ بن احمد خثعمی سہیلی ان کو کہتے ہیں. سہیل جو تھا وہ اسپین میں مالکہ ایک علاقہ اب بھی پایا جاتا ہے اس کے قریب تھا، اور اس جگہ وہ جگہ تھی اور وہاں پر ایک بہت بلند پہاڑ تھا. یہ سہیل ایک ستارہ تھا، اور جب یہ طلوع ہوتا تھا تو اس پہاڑ کی چوٹی سے ہی نظر آتا تھا اور کہیں سے نظر نہیں آتا تھا. تو اس سہیل ستارے کی وجہ سے اس علاقے کا نام سہیل پڑ گیا، اور اسی جگہ چونکہ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کا نام سہیلی پڑ گیا. 508 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور 581 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے 73 سال کے بعد. تو آپ دیکھ لیجئے 544 میں انتقال ہوا قاضی ایاز کا، اور سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 581 میں. تو ان دونوں کے درمیان کوئی 38-40 برس کا تقریباً حساب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فرق پڑتا ہے. تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ سہیلی جو آئے ہیں تو ان کے پاس ان کی کتابیں چیزیں تھیں، انہیں چاہیے تھا کہ اس پر تنقید کرتے. یہ شکوہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام معفی بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے محو کر دیتا ہے کفر کو. یا یہ کہ نافع بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو محو کر دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام حاشر بھی ہے، اور حاشر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نقش قدم پر جس کے پیچھے لوگ اٹھائے جائیں. تو جیسے کہ حدیث میں آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو شخص قبر سے باہر آئے گا وہ میں ہوں گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا اس کے بعد لوگ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، یعنی لوگ ان کے بعد اٹھائے جائیں گے. تو یہ ہے اس حاشر کا معنی. اور اسی طرح عاقب کا لفظ بھی آیا ہے جس کی تشریح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قد سماہ اللہ رؤوف الرحیم، اور اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی رؤوف الرحیمہ رکھا ہے. رؤوف بھی فرمایا ہے، رحیم بھی فرمایا ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں اس کی تشریح کی ہے اس حدیث کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زہری کا اپنا قول ہے کہ سماہ اللہ رؤوف الرحیم، اللہ تعالی نے رؤوف الرحیم کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ آپ کو ملے گا سورہ توبہ کی آخری آیت میں کہ بالمومنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہیں. وہاں کے لیے اشارہ کیا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی اس کی تصریح کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے. البتہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ عاقب کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ظاہر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لیکن ترمذی کی روایت میں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث آئی ہے اس میں یہ بات اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقل کی گئی، یعنی زہری کا قول نہیں ہے وہاں، وہ حدیث کسی اور سند سے آئی ہے. تو اس لیے احتمال یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقب لفظ کی خود تشریح ارشاد فرما دی ہو. متعدد نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی نے بھی ذکر کیے ہیں قرآن پاک میں. شاہد کہا ہے انہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہی دینے والے ہیں. مبشر فرمایا ہے کہ بشارت دینے والے ہیں. نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، ڈرانے والے ہیں. المبین بالکل واضح خدا کے دین کو کھول دینے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مزمل، مدثر، یہ سب چیزیں آئی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متوکل تھا، کہ اللہ متوکل کا مطلب اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، اور مختار تھا، چنے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصطفیٰ بھی آپ کا نام ہے، یعنی وہ ہستی جو چنی گئی۔ شفیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یعنی قیامت کے دن جو شفاعت کریں گے۔ صادق نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مصدوق ہے جس کی تصدیق کی گئی۔ اور ابن داہیہ نے اس میں پوری ایک کتاب لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں اگر ساری کتابوں کو دیکھا جائے ذرا تفصیل سے تو غالباً یہ 600 700 اتنے نام ملیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جمع بھی بعض لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت ناموں کا ذکر کیا ہے، سینکڑوں کے حساب سے۔ قرآن پاک میں آیا ہے مذکر، یاد دلانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذکر، سورہ غاشیہ کے آخر میں فرمایا وذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اور آپ انہیں سمجھاتے رہیے، اور بلا شک و شبہ آپ تو بس صرف سمجھانے کے لیے ہیں اور کوئی ان پہ نگران مقرر نہیں ہو گئے۔ رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فرمایا گیا ہے، ہادی فرمایا گیا ہے انہیں، امین، شہید، یہ سب کے سب اسماء گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جگہوں پر آتے ہیں۔ اور آپ کے دادا نے جو نام رکھا تھا محمد، وہ سب ناموں پر غالب آخر کار رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو دادا نے تجویز کیا تھا الہامی طور پر ہی ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ میرے اس پوتے کی، میرے اس بیٹے کی بڑی تعریف کی جائے گی۔ تو ان کا کہنا سچ ثابت ہوا، اور دنیا میں کسی کی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، اور وہ تعریف ہوتی رہے گی، اور ان کی تعریف یقیناً ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جو ان کی تعریف نہیں کرتا وہ یقیناً اپنے ایمان کو کم کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی حمد و ثنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلمات تعظیم کے، یہ ساری امت کے شعائر میں سے رہا ہے۔ ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نام رکھا ہو کسی کا محمد، اور کنیت رکھی ہو ابو القاسم، اس کی بھی تصریح ہو جائے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ نام رکھنا کیسا ہے اور کنیت رکھنی کیسی ہے، کیونکہ بڑی تفصیلی مباحث بھی آئی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے منع کیا ہے اس بات سے کہ ابو القاسم کنیت تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جب آئی گیا ہے تو اس کی بھی تشریح ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیتیں اور بھی جو چیزیں تھیں کبھی پھر بھی انشاءاللہ اس کا ذکر آ جائے گا جب وہ واقعات آئیں گے جو ہجرت کے بعد کی زندگی کے متعلق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد ابن اوحیہ کا ذکر ہوا، اور اس پہ ابن اثیر رحمت اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں فی معرفت الصحابہ رضی اللہ عنہ میں جزری نے، ابن اثیر نے تنقید کی ہے۔ 630 ہجری میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سفیان ابن مجاشع اور ان کے ساتھ والے لوگوں کا جو ذکر ہے وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے گزرے، اور پھر کہتے ہیں اوحیہ جو تھا، اوحیہ کے والد کا نام یہ انہوں نے جلاح لکھا ہے۔ جلاح تھا یا حلاج تھا، یہ دونوں روایات آئی، جلاح اور حلاج ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے نا۔ اگر آپ جلاح مانے تو جیم کے نیچے نقطہ آ گیا اور ہے خالی ہو گئی آخر پہ، اور اگر آپ اسے حلاج مانے تو یہ ہا آ گیا، جیم کے بجائے ہے سے مان لیا اور آخر پر جیم مان لیا جائے، اس جیم کے پیٹ میں گول دائرے میں نقطہ ڈال دیا جائے، تو یہ ہو گیا اوحیہ ابن جلاح یا اوحیہ ابن حلاج۔ یہ دونوں نام آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ
یہ تو بہت پہلے تھے. بنو جہجوی جو تھے یہ اس دور کے ہیں، ان کے بھائی ہیں. اور عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے والد تھے ہاشم، یہ اس دور کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی طویل عمر ہو گئی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شادی ہوئی تھی عبد المطلب کی جو والدہ تھی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی والدہ سلمہ بنت عمر. یہ جو سلمہ بنت عمر ہے نا، بہت بہت حصے دار عورت تھی، بہت غلبہ تھا ان کا. مدینہ منورہ میں رہتی تھی اور شادی کرتی تھی، خوبصورتی بھی خدا نے خوب دی تھی انہیں، اور طے کرتی تھی کہ میں جب چاہوں گی اپنے اوپر طلاق واقع کر لوں گی، طلاق کا اختیار میرے پاس رہے گا. لوگ شادی کرتے تھے اور طلاق بھی اپنے اوپر واقع خود بھی کر لیتی تھی. مزاج میں بھی نزاکت تھی، وہ تو حسن کے لوازمات میں سے ہے نزاکت، تو وہ تھی اور طلاق لے لیتی تھی. ہاشم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے جب، پھر اس کے بعد اطمینان حضرت ہاشم کی شخصیت سے ان کو ہو گیا. تو سلمہ بنت عمر جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے زمانے کی ہیں. ان کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کا ذکر کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کی خاتون اور اس کے دور کے سفیان ابن مجاشع وغیرہ، پھر عبد المطلب کی عمر اتنی طویل ہوئی تو اس کا بیٹا سفیان ابن مجاشع کا محمد بن سفیان بن مجاشع، وہ کہتے ہیں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچ سکتا ہے کہ پردادا کے زمانے کا بچہ لڑکا بھی زندہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. تو کہتے ہیں بہت مشکل ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ منذر بن محمد بن عقبہ بن اوحیہ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے، اور بدر میں بھی رہے ہیں. تو کہتے ہیں محمد بن منذر بن محمد بن عقبہ تھے، اور عقبہ بیٹے تھے اوحیہ کے. تو لوگوں نے کیا کیا، عقبہ اور منذر ان دو واسطوں کو بیچ میں سے گرا دیا. دو آدمی بیچ میں سے نکل گئے، دو نسلوں کے نام نکل گئے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو یہ سند مختصر ہونی ہی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ اصل میں منذر بن محمد بن عقبہ بن اوحیہ بن جلاح یہ تھے جو صحابی تھے رضی اللہ عنہ. انہوں نے اس روایت پر تنقید کی ہے، لیکن اس سے پہلے محمد ابن علی وغیرہ کی بحث میں یہ گزر چکا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ صراحت سے کیا. ایک بار پھر شاید اس کا تذکرہ آئے گا. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر ابھی آیا تھا، محمد ابن انس بن فضالہ کا. دونوں طرح انہیں لکھتے ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ محمد بن فضالہ بن انس ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ محمد ابن انس ہیں، انس کے بیٹے ہیں محمد، اور بعض کہتے ہیں فضالہ کے بیٹے ہیں محمد. بہرحال باپ اور دادا کے نام میں آپس میں تبدیلی کہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو میں اس وقت 2 ہفتوں کا تھا، تو مجھے لایا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ رکھا اور برکت کے لیے دعا بھی فرمائی، اور فرمایا سموہ باسمی ولا تکنوہ بکنیتی. سموہ باسمی، اس بچے کو میرا نام دے دو، یعنی اس کا نام بھی محمد رکھو، اور اس کی کنیت ارشاد فرمایا وہ نہ رکھنا. اور یہ حجت الوداع میں بھی رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ان کے والد انس ابن فضالہ، یہ فضالہ ابن انس جو تھے، ان کا احد میں ان کی شہادت ہوئی. اور پھر محمد ابن انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا ان کے والد کی شہادت پہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام محمد رکھا ہے. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ ہے محمد بن ثابت بن قیس بن شماس. تو محمد بن ثابت جو ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد لے کے آئے ہیں انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو آپ نے فسماہ محمد، محمد نام رکھا.
پھر کھجور منگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تہنیک کی، یعنی کھجور کو چبایا اور اس کا جو رس تھا، عرق تھا، اس بچے کے منہ میں ڈالا۔ مدینہ منورہ میں رہے ہیں اور حرہ کے واقعے میں ان کی شہادت ہوئی، اور ان کے والد جو تھے ثابت بن قیس، ان کا اور ان کی اہلیہ کا اختلاف ہو گیا اور تفریق ہو گئی تھی، دونوں میں علیحدگی کی نوبت آ گئی تھی، اور اس وقت یہ ان کی پیدائش سے کچھ ہفتے پہلے کا واقعہ۔ تو جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو محمد ابن ثابت کی والدہ جمیلہ نے کہا، قسم کھا لی اس نے کہا اپنے اس بیٹے کو رکھو اور میں بالکل اسے دودھ نہیں پلاؤں گی۔ تو ثابت اپنے اس بیٹے کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، ایک کپڑے میں لپیٹ کے، اور سارے قصے کا بتایا کہ یوں بیوی سے علیحدگی ہو گئی ہے اور وہ اب کہتی ہے کہ اپنے بچے کو بھی لے جاؤ اور میں دودھ نہیں پلاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے میرے قریب کرو اپنے بچے کو۔ تو کہتے تھے، میرے والد کہتے تھے میں نے تمہیں ان کے قریب کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک تمہارا منہ کھولا، اس میں ڈالا اور محمد تمہارا نام رکھا اور عجوا کھجور منگائی اور اس کے ذریعے سے تہنیک کی۔ عجوا بہت مدینہ منورہ کی اعلیٰ کھجوروں میں شمار ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت بھی اپنے بچے کو لے جا، فإن اللہ رازقہ، اللہ اسے رزق دے گا۔ یعنی اس عورت نے اگر انکار کر دیا ہے دودھ پلانے سے تو فرمایا پرواہ کی بات نہیں ہے، اللہ اسے رزق دے گا، اور اللہ تعالی رزق دیتا ہی ہے۔ محمد ابن جعفر بھی ہیں، اور یہ جو محمد ابن جعفر ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ لوگ 4 بھائی تھے اور چاروں کی عمروں میں 10-10 سال کا فرق تھا۔ جعفر ہیں ابو طالب کے بیٹے، عقیل بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور طالب بھی ابو طالب کے بیٹے تھے۔ تو چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا فرق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو معروف شخصیت ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے، حبشہ ہجرت کر گئے تھے، اور پھر وہ آئے ہیں اور ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی اہلیہ تھیں اسماء بنت امیس، وہ بھی آئی ہیں۔ تو یہ جب حبشہ میں تھے تو وہاں ان کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام انہوں نے رکھا تھا محمد ابن جعفر۔ تو محمد ابن جعفر ابن ابی طالب، یہ ہے ان کا نسب۔ اور مدینہ منورہ میں آئے تو یہ بہت چھوٹے تھے، اور غزوہ موطا میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر، اور چچا زاد بھائی تو تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ، تو آپ نے فرمایا اخرجوا الی اولاد اخی، میرے بھائی کے بچوں کو میرے پاس بھیجو۔ تو عبداللہ، محمد اور عون 3 بیٹے تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے، وہ تینوں بچے پیش کیے گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی رانوں پہ بٹھا لیا اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اور اسماء کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی صورتحال کہ میرے شوہر کی شہادت ہو گئی ہے جعفر کی، اسی لیے یہ سب چیز ہو رہی ہے۔ تو مجھے جب اندازہ ہوا تو میری چیخ نکل گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبداللہ، محمد اور عون کے متعلق فکر کرتی ہو کہ تمہارے بچے چھوٹے رہ گئے، تو تم گھبراؤ نہیں، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، جعفر کی اولاد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں میں ان کا وارث۔ بہت بڑا جملہ ہے، اور شاید ہمیں نہیں علم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جملہ کسی کے لیے فرمایا ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں میں جعفر کی اولاد کا وارث ہوں، میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا دوست ہوں، ان کو سنبھالنے والا ہوں۔ اور یہ جو محمد تھے نا، محمد ابن جعفر، بہت زیادہ یہ مشابہ تھے حضرت ابو طالب کے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو صاحبزادی تھی ام کلثوم، پھر ان کا ان سے نکاح ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہوئے نا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی پہلی شادی کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اپنی بہن کا نکاح پڑھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود خطبہ دیا تھا۔ تو حضرت ام کلثوم جو تھیں بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوئی ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اس چھوٹی بیٹی کا نام صاحبزادی کا ام کلثوم رکھا تھا اپنی بہن کے نام پہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں نا، ان میں ام کلثوم بھی شامل تھی، تو ام کلثوم سے اپنی بہن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بڑی محبت تھی، سب سے چھوٹی تھیں یہ، تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کا نام بھی اپنی بہن کے نام پہ رکھا ام کلثوم، تو ام کلثوم نواسی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کا نکاح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا تھا محمد ابن جعفر سے، اور اسی لیے یہ محمد ابن جعفر جو تھے رضی اللہ عنہ یہ اپنی کنیت بھی ابو القاسم کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ان کا تھا محمد، اور کنیت بھی ان کی ابو القاسم تھی۔ یہ سب دلائل ہیں اس بات کے کہ محمد نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکھا گیا، کنیت بھی رکھی گئی۔ محمد ابن حاتب بھی ہیں، اور محمد بن حاتب بن حارث ہیں، یہ بھی حبشہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ فاطمہ ام جمیل فاطمہ بنت مجلل تھا، اور بعض کہتے ہیں جویریہ بنت مجلل تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ اسما بنت مجلل تھا۔ بہرحال جو بھی نام ہو، حبشہ ہجرت کر کے گئی تھیں اپنے شوہر حاتب کے ساتھ، وہاں پہ محمد پیدا ہوئے، اور ایک بیٹا انہیں اللہ نے اور دیا تھا۔ حاتب کے 2 بیٹے ہو گئے، ایک کا نام یہ محمد ہوا اور ایک کا نام حارث ہوا۔ تو یہ محمد ابن حاتب جو تھے ان کی کنیت بھی ابو القاسم تھی۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ محمد ابن حاتب خود کہتے تھے کہ والدہ میں قصہ سناتی تھی کہ میں حبشہ سے چلی، اور یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اتنا فاصلہ رہ گیا کہ 1 رات یا 2 راتوں میں طے ہو جاتا، تو میں نے تم بچوں کے لیے کھانا پکایا، اور لکڑیاں یہ چیزیں تھیں اور لینے گئی اکٹھی کرنے، تو تم جو ہنڈیا پک رہی تھی اس کے قریب پہنچ گئے، اور وہ ہنڈیا میں ہاتھ تم نے جلا لیے، اور دونوں بازو جو تھے ہاتھوں تک یہ جل گئے۔ تو کہتی ہیں میں مدینہ منورہ حاضر ہوئی تھی، تو میں تمہیں لے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ محمد ابن حاتب ہے، اور یہ پہلا بچہ ہے جس کا نام آپ کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ حبشہ میں میرا یہ بیٹا پیدا ہوا، اور میں نے اس کے لیے آپ کا ہی نام پسند کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ہاتھوں پہ اپنا تھتکار دیا، اپنا لعاب مبارک لگایا، اور تمہارے منہ میں بھی اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور تمہارے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور تمہیں دعا بھی دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اذهب الباس رب الناس، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اس وقت بھی پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب، لوگوں کے پروردگار، اس بیماری کو ہٹا دے، اشف انت الشافی، اور شفا دے اس مریض کو، اس بچے کو، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاؤک، اور تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں ہے، شفاءن، اور ایسی شفا دے کہ لا یغادر سقما، کہ اس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ تو کہتی ہیں کہ تمہارے ہاتھوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، اور یہ جب دعا پڑھی تو میرے اٹھنے سے پہلے تمہارے دونوں جلے ہوئے ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ یہ بتاتی تھی کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا۔ اور یہ جو اسما بنت امیس جن کا ذکر ابھی آیا ہے نا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ اہلیہ تھیں، اسما بنت امیس نے ان محمد ابن حاتب کو بھی دودھ پلایا تھا اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ۔ تو یہ دونوں دودھ شریک بھائی بھی رہے ہیں، کیونکہ 3 بیٹے تھے نا جعفر کے، عبداللہ، محمد اور عون رضی اللہ عنہ،
تو یہ چھوٹے چھوٹے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، چھوٹے صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار ان کا ہوتا ہے، عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے۔ تو اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے انہیں بھی دودھ پلایا تھا۔ اسی طرح اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام یہاں پہ ان کی والدہ کا ذکر کرنا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ نام تھا۔ محمد بن طلحہ بھی ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا۔ ان کی پیدائش کے بعد محمد بن طلحہ کی ان کے والد اور والدہ اٹھا کر انہیں لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، والد اٹھا کر لائے بلکہ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور خود ان کا نام محمد رکھا تھا۔ محمد ابن طلحہ بڑے بڑے عبادت گزار شخص تھے، بہت اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اتنے عبادت گزار تھے کہ شہرت ہو گئی تھی کہ ان جیسا عبادت گزار آدمی نہیں۔ اور محمد ابن طلحہ جو ان کا نام رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نام پر نام رکھتے تھے، اور پھر ان کی کنیت بھی ابو القاسم تھی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ابو سلیمان ان کی کنیت تھی، اور ان کی والدہ جو تھی وہ حمنہ بنت جہش تھی۔ یہ حمنہ بنت جہش جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی نا، زینب بنت جہش، یہ زینب کی بہن ہیں حقیقی۔ تو حمنہ اور زینب دونوں ہی بہنیں، تو زینب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہر نسبتی سالی جو تھی حمنہ کے بیٹے ہوئے محمد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ اس طرح ملتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلیمان کی کنیت رکھی تھی، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم کر دیں آپ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ طبقات ابن سعد میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں اپنا نام بھی دے دوں اور کنیت بھی دے دوں، دونوں اس کے لیے جمع نہیں کروں گا، لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے کہ ان کی کنیت بھی ہو گئی تھی اور ان کا نام بھی محمد تھا۔ اور بھی حالات ہیں ان کے اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بھی جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محمد رکھا اور ان کی کنیت بھی ابو القاسم ارشاد فرمائی۔ آئندہ نشست میں پھر انشاءاللہ عرض کریں۔